لوگوں سے ہی آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے, تو اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب بہت ہیں, لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طارق صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہی, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا. بنا دو بھائی, میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان 1 نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی؟ چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی. اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمارے اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. مان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی. بھائی یہ کہا میں نے بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. او بھائی KPK میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے, میں کیا ہوں سب دکھا رہے ہیں, یہ دیکھو PTI کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. پیغنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل, پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے.
ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے, تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام ہی اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. انس, تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں, عظیم. حدیث کا اسلوب یہ نہیں, میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے, مطلب ایک ہی ہے. میرے بیٹے انس, تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں. یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں. میرے بیٹے انس, تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں. ذالکہ کا ترجمہ, میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں, بہت بڑی سنت. ہم تو ذرا ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں. میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر, صاف کر دیا کر, صاف کر دیا کر. جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا. جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے, پریس کیا جائے, کتنا چمکنے لگ جائے گا. تو دل بھی ایک گھر ہے, دل بھی ایک کپڑا ہے, اس پر داغ لگتے ہیں. جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا, چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا, صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا, فوراً معاف کرنا. اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا. اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی. دل کو صاف رکھو, بے حساب جنت میں جاؤ گے, بغیر حساب جنت میں جاؤ گے. دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو. اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا, اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا, اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا. دل تمہارا گھر ہے, اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے, اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو, بھائی بھائی ہے, دوست ہے, میاں ہے, بیوی ہے, چاچا ہے, بھتیجا, آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو, ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے, جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے. تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. تو اپنے دل پہ پتھر رکھو, معاف کرو, خود جا کے معافی مانگو. چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو. اللہ کی قسم, میرے نبی کا فرمان ہے, معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو. معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی. ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی. آپ سوئے ہوئے ہیں, سفر میں ہیں, میرے نبی, ایک بدو آیا, غورس اس کا نام تھا, غورث. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا, من یمنعک منی, اب بول کون بچائے گا, تیار ہو یا. تو آپ ہنس پڑے. ہم نے کہا اللہ. وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے ایسے سیدھی کی. آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا.
کہنے لگا مجھے تو تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے. ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے.